عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا جب اگر ملک نہیں گیا تو کوئی بھی نہیں. اگر وہ میرا پریشر برداشت نہیں کر سکتا یا یہ چھوڑ کے جا سکتا ہے اسلم میر صاحب کو مبارکباد پورے دل سے دیتے ہیں. ان کے میں نے جتنے بھی سمجھے کہ وہ ری ٹویٹس تک نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آج ہم بات کریں گے خطے میں بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے, جو مناظر اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر ہیں, یا اس وقت سیاسی جماعتیں موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال میں کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہیں, پڑوسی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات مزید کس طرح بہتر کیے جائیں گے, اس ساری صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کتنی سنجیدہ ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اڈیالہ جیل کے حوالے سے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے سینئر صحافی ہیں سردار طیب خان, جو کہ ایک عرصے سے جو سیاسی سرگرمیاں اس وقت چل رہی ہیں ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب. جزاک اللہ. مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے اڈیالہ جیل کے باہر؟ روزانہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں, ملاقات بھی نہیں ہوتی, واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے, مقدمات چل رہی ہیں, کیا چل رہا ہے اس وقت؟ بہت بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کا اپنے پلیٹ فارم میں مدعو کرنے کا. سب سے پہلے تو اڈیالہ جیل میں آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ملاقاتیں وغیرہ پر مکمل پابندی لگائی رکھی ہے, اور 3-4 ماہ ہو گئے ہیں فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. تو لاسٹ جو ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عثمان خان کی, اور اس میں جو خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا, انتہائی سخت ٹویٹ تھا, اور اس کے سے پہلے جب میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو اس میں بھی انہوں نے کافی سخت باتیں کی تھی, جس پر حکومت کو بھی اعتراض ہے, جس پر مقتدر حلقوں کو بھی اعتراض ہے کہ اس طرح کے ٹویٹ نہیں آنے چاہیے اور اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, اور اس طرح کے خان صاحب کو نہیں ٹویٹس کرنے چاہیے. آپ بھی اڈیالہ کو کور کرتے رہے ہیں, ہم سب وہاں کور کرتے رہتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو صورتحال بالکل اکثر مختلف ہو چکی ہے اڈیالہ کی. پہلے ہم یہ ہوتا تھا گیٹ 5 کے سامنے ڈی ایس این جیز بھی لگتی تھی, ہم وہاں روٹین کی کوریج کرتے تھے اور اتنی پابندیاں نہیں ہوتی تھی. اب اتنی پابندیاں ہیں کہ آپ کو 2-3 کلومیٹر جو ہے پہلے جو ہے روک لیتے ہیں, میڈیا کو کی گاڑیوں کو آگے نہیں آنے دیتے. ہم لوگ جو ہے وہ رات کے 2 بجے تک وہاں اڈیالہ میں کوریج کرتے رہتے ہیں, اتنی سخت سردی میں, اتنی سخت سردی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے زیادہ وہاں جو عام ورکر ہے وہ پہنچتا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے, اور جو ورکرز ہیں وہ بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ان کے جو ایم ایل ایز جو اسمبلی میں موجود ہیں وہ کیوں نہیں آتے اڈیالہ جن میں ظاہر یکجہتی کیوں نہیں آتے. اب 10,000 کا ٹارگٹ تھا, اس میں بھی میرے خیال سے اس طرح بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے, لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد کیا وجہ ہے؟ لیڈرشپ جو ان کی مقامی لیڈرشپ ہے وہ خود تو نظر نہیں آتی, کارکنان بھی نظر نہیں آتی. وجہ کیا, کیوں کارکنان وہ لانے میں ناکام ہے؟ مقامی لیڈرشپ جو PPI-19 کے راولپنڈی کے اسلم تنویر صاحب ہے, راجہ تنویر اسلم صاحب, وہ تو وہاں ہمیں نظر آتے رہتے ہیں, گرفتار بھی ہوتے رہتے ہیں, بلکہ مار بھی کھاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں پنڈی کی کوئی اس طرح یہ کیا بڑی گرفتار تنظیم, ہوتے رہتی ہے, مطلب روز گرفتار ہوتی ہے؟ مطلب کہ ان کو گرفتار تھوڑا کرتے ہیں, پھر چکری انٹرچینج تک جا کے چھوڑ دیتے یہ ہیں. ان اس کی طرح شکایات ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. جب ملاقات ہونے دی جاتی ہے پھر سوشل میڈیا کے اوپر کیا سرائیاں کی جاتی ہیں, پھر اداروں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ آپ کو لگتا نہیں کہ اب بند ہو جانا چاہیے, حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کوئی لیڈرشپ پریشر نہیں برداشت کر سکتی. اس سے پہلے جو لیڈرشپ اندر جاتی تھی تو وہ بہت سی خان صاحب باتیں کرتے وہ باہر نہیں آتی تھی اور ان کو دبا دیا جاتا تھا. عمران خان صاحب کی جب سے ان کی بہنیں کو یہ وہ باتیں کہتی ہیں جو کہ خان صاحب اندر کہتے ہیں, اور وہ باہر آ کر ٹویٹ پہ بھی آتی ہے, وہ باہر آ کر ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی لکھتی ہیں, اور اس کو پھر آپ کے سامنے جو ان کے ایم این ایز جتنے بھی اسمبلی کے ہیں وہ ری ٹویٹس تک نہیں کرتے. اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم ایک طرح کو وہ ظاہر لا تلقی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی غصے کا بھی میں اظہار کیا تھا. لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ جمعہ 6 دن والا ہے, 7 دن والا, یہ 25 سال میرا پرانا کوئی ساتھی ہے, اگر وہ میرا پریشر برداشت نہیں کر سکتا یا وہ ٹویٹر وغیرہ میرا ٹویٹ نہیں کر سکتا تو وہ PTI چھوڑ کے جا سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے 9 مئی میں جو بندے گرفتار ہوئے ہیں یا جو 26 نومبر میں جنہوں نے جانے دی ہیں, میں ان ورکرز کو آگے لاؤں گا اور ان کو عہدے دوں گا. ان کا حق بنتا ہے. یہ جو لوگ چاہے پرانا ہے یا نیا ہے, اگر وہ میرا بیانیہ یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فیملی پہ پریشر ہوگا اور مشکل حالات ہوں گے تو PTI چھوڑ سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح جو ہے اچھا مجھے بتائیں, بیانی کو آگے دیکھیں پروموٹ ہی نہ کرے. ملک ہے تو ہم سب ہیں, بے شک. اگر ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. ملک کی عزت اور وقار وہ سب سے پہلے ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب عمران خان کو ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کی عزت اور وقار کے لیے, ملک کی تکریم کے لیے, ملک کی تعظیم کے لیے اب اپنا بیانیہ جو ہے وہ بدل لینا چاہیے؟ عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا جب پاک بھارت جنگ کی کشیدگی تھی, اور اس میں ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اسلم میر صاحب کو مبارکباد کھلے دل سے دیتے, اور ان کو جو انہوں نے جنگ جیتی ہے اس پہ ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ ایک پازیٹیو اپنا فیلئر کرتے, جس سے جو ہے وہ بہت سارے معاملات سیٹ ہو سکتے تھے. اور جو ابھی خلیج مزید بڑھ گئی ہے وہ خلیج نہ بڑھتی اور معاملات بہتری کی طرف جا سکتے, کیونکہ پرسنالٹی تناؤ ہے اور یہ ایک ذاتی میں سمجھتا ہوں ان کا آپس میں تھوڑا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو بھی ہے وہ اس ٹائم فیلڈ مارشل ہیں, پوری قوم کو جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی جیسی نسور سے انہوں نے جس طرح نکالا, اور جس طرح سے انڈیا ان سے جو خوفزدہ ہے, انڈیا پہ جس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, تو انڈیا
को भी जो है वो मुंह तोड़ जवाब तो खान साहब ने जंग होने से पहले दिया था और ट्वीट भी उन्होंने बड़ा सख्त किया था, लेकिन उसको मुबारकबाद ना देना और उन पर वो तंज कर देना, चले जातियाँ हुई है सारा कुछ, लेकिन एक सियासतदान के तौर पर उनको लेना चाहिए था, और उनको दिल बड़ा करना दिल चाहिए बड़ा था। है और ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए था। खान साहब को चाहिए था कि वो इस अच्छा, पर अब आपको ये नज़रसानी लगता है करते। कि इमरान खान के पास जो एक मौका था, एक आखिरी मौका जो जी, था, जी, जी। वो उन्होंने गवा दिया है? गँवा दिया, वो मौका जो था उनके पास वो मिस हो चुका है और अभी भी अगर खान साहब चाहें तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि ये तो इमरान खान साहब के इख्तियार में है, क्योंकि उनका बयानिया आज से 3 साल पहले जो था वही आज भी है। वो उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। वो जो बातें कहते थे जी 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाया, अभी वो जो टीएलपी वालों के साथ हुआ उस पे भी वही कहते हैं कि जी मुरीद के वाले, और ये जो 26 नवंबर को जो इस पे भी जुडिशल कमीशन बनाया और 9 मई पे भी जुडिशल कमीशन बनाया और दूध का दूध और पानी का पानी, जो सीनियर जजेस हैं उनके इंतज़ाम में जो है पावर हाई प्रोफाइल जो है कमीशन बनाया। अभी तो खुद भी कहते हैं कि मेरी पिटीशन इतनी सुप्रीम कोर्ट में लगी रहती थी और जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम आई उसके बाद तो अदालतों से इंसाफ की कोई उम्मीद रही ही नहीं। लेकिन ये कि खान साहब को चाहिए था कि हाथ जो है थोड़ा हल्का रखते और थोड़ा ट्वीट्स और इन चीज़ों से बाहर निकलते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इमरान खान साहब के अपने जो लोग हैं वो बैठ बैठ के डॉलर कमा रहे हैं और खान साहब के नाम पे जो है जिस तरीके से सख्त और बयानियाँ प्रमोट कर उसका नुकसान इदारों को भी हो रहा है। इदारों को भी हो रहा है और खान साहब को ज़ाती तौर पे खुद हो रहा है। जेल में वो भुगत रहे हैं, ना फैमिली को मिलने दिया जा रहा है। अब देखें ना, तरस रहे हैं हम एक मुलाकात। एक टाइम होता था कि ये शेर अफजल मरवत लोग होते थे, बैरिस्टर महर नियाज़ साहब होते थे, बगैर उसके मतलब 1 सेकंड में अंदर चले जाते थे। अब वही लोग हैं, अब वही मतलब कि थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं। अब एक मुलाकात की तरस रहे हैं कि एक मुलाकात इनकी नहीं कराई जाती है। हालाँकि जुमेरात और मंगल को अमूमी कोई ना कोई 1-2 बंदे वो भेज ही देते थे, कोई ना कोई अंदर चला जाता था, अंदर मुलाकात हो जाती थी। अब तो खान साहब को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया और इसका नुकसान इमरान खान साहब को ही हो रहा है। इन एहतजाजों से मैं नहीं समझता कि खान साहब को वो मिलवाएँगे या उनकी बयानी को बाहर आने देंगे। तो ये फ़ाहम तफ़हीम से और बातचीत से मसले का हल निकलना था। और जहाँ तक खान साहब की एक बात और थोड़ी वो नेगेटिव कर जाते हैं कि जी मैंने बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। उनको इन्हीं सियासतदानों से करनी पड़ेगी बात और बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। बाकी कभी ये हुआ ही नहीं है कि इमरान खान साहब क्योंकि डटे हुए हैं और उनको भी ये पता है कि अगर वो इन चीज़ों से पीछे हटते हैं तो उनकी जो मुकबली इस वक़्त अरूज पर है वो सारी फिर सिफर भी हो सकती है। इसी वजह से खान साहब वो पीछे नहीं हट रहे और वो 3 साल से वो जेल में ही अभी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी तफसील के साथ और बड़ी गहरी बातें की है सरदार तैयब है, सीनियर सहाफ़ी हैं और सारी सूरत-ए-हाल और मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। अमूमन जो एक आम शहरी जिस चीज़ का सवाल करता है कि अब ये सूरत-ए-हाल बेहतर होनी चाहिए और इस सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए इमरान खान को एक अहम किरदार अदा करना होगा और वो किरदार इसी सूरत में है कि उनको अपना बयानिया जो वो बदलना होगा और अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, ताकि बैकडोर राब्ते जिनकी बात की जाती है कि हम अपने नाम देने के लिए तैयार हैं बैकडोर राब्तों के हवाले से, लेकिन हम ताकतवर हलकों से बात करेंगे। मुक़तदरा के सबसे ताकतवर हल्के से बात करने से पहले ज़रूरी होगा कि सियासतदानों से बात की जाए और वो डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा उसके लिए। और यही एक बड़ी वजह है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो मज़ीद कशीदा है, जिसका अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत, मुकामी लीडरशिप और जो कारकुनान हैं वो तस्करा भी करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं और शिकवा भी करते हैं। लेकिन मामलात बहुत सारे हैं जो बिगड़ते हुए नज़र आ रही हैं और इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने की ज़रूरत है।